ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سمندر کے کنارے پر ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور کئی بچے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے مال و دولت اور مویشیوں سے نوازا تھا، اور خاص طور پر اسے ایک خوبی عطا فرمائی تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سن سکتا تھا۔ اس کے پاس ایک بیل اور گدھا بھی تھا۔ ایک دن بیل گدھے کی جگہ پر جاتا ہے اور صاف ستھرا ماحول دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے، اور گدھے کو کہتا ہے کہ یار تمہاری تو موجیں ہیں، تمہاری جگہ بھی صاف ستھری ہے، اور تمہارے دابڑے میں چھنے ہوئے جو اور گھاس بری پڑی ہے، تمہاری موجیں ہیں، میں تو سارا دن محنت مشقت میں رہتا ہوں۔ اس پر گدھا بیل کو مشورہ دیتا ہے کہ تم بھی 2-3 دن بیمار ہونے کا ناٹک کرو، تاکہ تمہیں بھی پھر مشقت سے محنت سے آزادی مل جائے۔ ان دونوں کی یہ باتیں کا مالک سن رہا ہوتا ہے، اور اگلے دن جب نوکر بیل کو لینے جاتا ہے تو وہ اسی طرح کرتا ہے۔ تو نوکر مالک کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آقا، بیل کی کچھ طبیعت ناساز ہے، لگتا ہے کہ پچھلے دنوں جب اسے زیادہ مشقت کرائی گئی ہے اس وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہے۔ تو اس پر مالک بولتا ہے کہ جاؤ تم آج گدھے کو لے جاؤ اور بیل کی جگہ اس سے کھیت جتواؤ۔ وہ ایسے ہی کرتا ہے، سارا دن گدھے سے وہ کھیت جتواتا ہے۔ شام کو جب گدھا واپس آ رہا ہوتا ہے تو بیل اسے رستے میں شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب، آپ کی وجہ سے آج میں موج میں ہوں۔ گدھا منہ لٹکائے ہوئے آگے چلا جاتا ہے، اس کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، نوکر بیل کی جگہ گدھے کو لے جاتا ہے اور سارا دن ہل جتواتا ہے۔ جب وہ واپسی آ رہا ہوتا ہے تو بیل دوبارہ گدھے کی تعریف کرتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس پر گدھا اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ مالک اپنے نوکر سے کہہ رہا تھا کہ اگر بیل کام کرنے کے لائق نہیں رہا تو اسے کسائی کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ وہ اس کا گوشت کر دے اور اس کی کھال کو چیر پھاڑ دے۔ یہ باتیں بھی مالک سن رہا ہوتا ہے اور وہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ اگلے دن جب نوکر بیل کو لینے کے لیے جاتا ہے تو مالک بھی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ جو ہی نوکر آگے بڑھا تو بیل فوراً کھڑا ہو کر اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر مالک کے اتنی ہنسی آتی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتی ہے، لیکن اس کی بیوی کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مالک میرا خاوند جو ہے میرے اوپر ہنسا ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری اس بے وجہ ہنسی کا کیا سبب ہے؟ تو وہ بولتا ہے کہ بیگم، یہ راز ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا، میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جو تمہیں علم نہیں۔ وہ اس پر بہت زیادہ غصے ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہو نہ ہو تم میرے اوپر ہنسے ہو، لہٰذا اب تم مجھے وہ راز بتاؤ۔ وہ اس سے بڑی معذرت کرتا ہے کہ یہ ایسا راز ہے کہ اگر میں نے کسی کو بھی بتا دیا تو میری جان چلی جائے گی۔ لیکن بیوی جو ہے وہ بضد ہو جاتی ہے کہ نہیں نہیں، چاہے تمہاری جان ہی چلی جائے مجھے وہ راز بتاؤ، کیونکہ تم مجھے لگتا ہے میرے اوپر ہنسے ہو۔ بہرحال یہ بات بڑھ جاتی ہے، بیوی بہت زیادہ اصرار کرتی ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے، سوداگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو اور قاضی وغیرہ کو اور گواہان کو طلب کر کے کہتا ہے کہ یار اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک راز ہے، ایک بید ہے کہ اگر وہ میں کسی کو بتا دوں تو میں اسی وقت مر جاؤں گا، لہٰذا آپ سب گواہی کے طور پر آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ وہ سارے اس کی بیوی کی منت سماجت کرتے ہیں کہ دیکھو وہ نہ ہو کہ تمہارا شوہر اور تمہارے بچوں کا والد جو ہے نا دنیا سے چلا جائے، لیکن وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، چلا جائے، مجھے یہ راز بتائے۔ خیر، پھر وہ سارے کہتے ہیں کہ جی آپ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سوداگر وضو کے لیے اٹھتا ہے، اپنے جانور خانے کی طرف جاتا ہے جہاں پر وہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ادھر نا ایک مرغا اور 50 مرغیاں تھیں اور ایک کتا بھی تھا ان کی رکھوالی کے لیے۔
وہ دیکھتا ہے کہ کتا جو ہے وہ مرغے کے اوپر بہت غصہ ہو رہا ہوتا ہے اور اسے گالی گلوچ کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم اتنے خوش کیوں ہو، آج ہمارا مالک مرنے جا رہا ہے اور تم خوشیاں منا رہے ہو۔ وہ مرغا کتے سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں مرنے جا رہا ہے۔ کتا اسے ساری بات بتاتا ہے اور اس پر مرغا مسکرا کر کہتا ہے کہ یار ہمارا آقا بھی نہ بہت نادان ہے، ناسمجھ ہے۔ مجھے دیکھ لے، میری 50 بیویاں ہیں، میں کبھی کسی سے ہر ایک کے ساتھ معاملہ برابر رکھتا ہوں اور ان کو اپنے حد میں رکھتا ہوں۔ مجھ سے ہی کچھ سیکھ لے۔ اسے تو چاہیے کہ شتوت کی چھڑیاں اتارے اور اپنی بیوی کو تہہ خانے میں لے جائے اور اسے اتنا مارے یا تو وہ مر جائے یا معافی ترلا کرنے لگے۔ سوداگر یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے اور خود پر افسوس کرتا ہے کہ میرے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور تہہ خانے میں لے جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا راز ادھر علیحدگی میں بتاؤں اور ادھر ہی مر جاؤں، کوئی اور نہ دیکھے۔ وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں۔ سوداگر دروازے بند کر کے چھڑیوں کے ساتھ بیوی کو اتنا مارتا ہے کہ وہ بیچاری بے ہوش ہو جاتی ہے اور ترلے معافیاں مانگنے لگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کوئی بات آپ سے نہیں پوچھوں گی۔ بس پھر کیا تھا کہ وہ ہنسی خوشی باہر نکلتے ہیں اور یہ معاملہ ادھر رفع دفع ہوتا ہے اور وہ پوری زندگی ہنسی خوشی گزارتے ہیں۔